تو یہ بھی گھر کی ہوتی ہیں اور کافی اس طرح کے پودے گھروں میں لگائے جاتے ہیں۔ ڈرائیور پہ یقین کریں صرف 6 گھنٹے لگے ہیں ہمیں ادھر پہنچنے پہ۔ میں پلوشا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ساڑی کیری کرنے کے لیے تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے۔ 4 کروڑ کا خرچہ آ گیا ہے، تو میں یہ پلوشا کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ 1850 کنال جگہ چھوڑ کے، یہ ریاست چھوڑ کے ہم ادھر لاہور میں صرف بچوں کی تعلیم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم جی، آج ہم روانہ ہو رہے ہیں ایبٹ آباد کے لیے، کیونکہ ایک شادی آئی تھی تو میں نے کہا میں وہ شادی اٹینڈ کر لوں۔ تو میں نے سفر کا جو تعین کیا وہ میں نے ڈائیو کے ذریعے سفر کرنا پسند کیا، کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی۔ تو ڈائیو آپ کو پتہ ہے کہ فل اے سی ہوتا ہے اور اچھا سفر گزرتا ہے، اور ڈیفینیٹ کہ بہت ہی آرام دہ تھا۔ اور گڈ لک ہماری یہ تھی کہ پوری کوچ میں ہم 10 ہی بندے تھے، یعنی 2 سیٹوں پہ ہم ایک بیٹھے کھلے ڈلے، بلکہ لیٹنے کے انداز میں ہم نے یہ 6 گھنٹے کے سفر کا آغاز کیا۔ پنجاب کے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کھیت، یہ دیکھ کے ایک عجیب سا مس کے ہوتا ہے احساس کہ دیکھے کہ کسان لوگ ہمارے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور کتنی 6 ماہ کی محنت کے بعد ہمیں کوئی بھی پھل یا پھول یا کسی بھی قسم کی جو گندم وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو تیار ہونے میں تقریباً 6 ماہ لگ جاتے ہیں۔ تو تقریباً 2.5 گھنٹے کے سفر کے بعد یوں پہاڑیاں سی تھوڑی سی نظر آنا شروع ہوتی ہے، تو ایک احساس سا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ بلونگ ہم ایبٹ آباد سے کرتے ہیں، مگر میری پیدائش جو تھی وہ لاہور ہی کی تھی اور میں ساری زندگی لاہور رہی ہوں۔ تو شادیاں اٹینڈ کرنا میں اس لیے پریفر کرتی ہوں کہ ایک ہی ٹائم میں سبھی لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو یہ جی آ کے ہمارا جو سٹاپ ہوا تھا 15 منٹ کا ادھر سٹے تھا کلر کا ہار میں، اور ادھر ہم نے چائے کا کپ ہی صرف میں نے لیا تھا، کیونکہ صرف 15 منٹ میں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جی تقریباً 6 گھنٹے کے سفر کے بعد فل اینڈ فائنل ہم اپنے گاؤں میں پہنچ گئے۔ نظارہ بہت خوبصورت تھا اور ویدر بہت ہی زبردست تھا، کچھ کلاؤڈی تھا، اور دیکھا جائے تو ٹیمپریچر میں بہت نمایاں فرق تھا، کیونکہ ادھر کے ٹیمپریچر اور ادھر کے ٹیمپریچر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو یہ میرے کزن کا گھر ہے، یہ ابھی تعمیر ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چڑیا کوکنگ چینل۔ جی فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں ایبٹ آباد میں۔ رات کو تقریباً ہمیں آتے آتے 10-11 بج گئے تھے، یعنی ادھر گھر پہنچتے ہوئے۔ تو یہ وہی میرا گھر ہے، یعنی میمونہ کا گھر، میری کزن کا گھر جو رہتی ہیں۔ ماشاءاللہ جو پھول ہیں اب چینج ہو گئے ہیں، کچھ اور ٹائپ کے بھی لگا لیے ہیں، کچھ پرندے وغیرہ بھی ہیں۔ تو میمونہ کو سب سے پہلے میں ملنے کے لیے آتی ہوں، کیونکہ میمونہ جو ہے وہ اکیلے رہتی ہے، جس کی ہسٹری میں نے پہلے بتا دی ہوئی ہے، اور آج بھی میں کوشش کروں گی کہ میمونہ سے ہم تھوڑی بہت بات کریں نا۔ تو یہ دیکھیں، اس کو وہ میرا خیال میں وہ جو ہوتا ہے نا تلسی کا وہ پودا، یہ وہ ہے جس کی خوشبو ہوتی ہے، یا جس میں وہ ہوتا ہے تخم ملنگا جو ہوتا ہے نا، اسی کے سیڈز میں ہوتا ہے نا، اسی میں سے لے کر، اس لیے ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور خوشبودار ہوتا ہے۔ ادھر کے لوگ نا اگر پودینہ نہ ہو نا تو چند پتے یہ ڈال کے بھی چٹنی بنائے نا تو بالکل پودینے کے جیسا اس کا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ سرخ مرچ لگ لگ کے سرخ مرچ ہو گئی ہے، کتنا پیارا اس کا رنگ ہو گیا نا۔ تو یہ بھی گھر کی ہوتی ہیں، اور کافی اس طرح کے پودے گھروں میں لگائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں موسمی ہے، ماشاءاللہ ابھی گرین ہے، تو یہ جیسے موسم آئے گا تو انشاءاللہ یہ اورنج کلر کی ہو جائے گی۔ کافی درخت آپ کو ادھر نا اس سائڈ میں گھر گھر میں درخت ایسے نظر آئیں گے جو پھلدار ہوتے ہیں، تو بہت ہی زبردست سا ہوتا ہے۔ تو باہر بھی نکلتے ہیں، باہر میں آپ کو دکھاتی ہوں ادھر کا جو ویو ہے، وہ کافی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، بہت زبردست ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ مختصر جو ہے یہ میمونہ کا سین ہے جہاں میں ابھی کھڑی ہوں، کیونکہ میمونہ کو ملنے کے بعد
پھر جاؤں گی چینج بھی کروں گی کیونکہ لاہور سے یہی کپڑے پہن کے چلی ہوں. تو اب صبح ہوئی ہے, ناشتہ واشتہ کر لیا ہے, تو اللہ کا شکر ہے کہ سفر بڑا آرام دہ رہا. اور ڈرائیور پہ یقین کرے صرف 6 گھنٹے لگے ہیں ہمیں ادھر پہنچنے پہ. ایک ٹائم ہوتا تھا 8-9 گھنٹے ہمیں لگ جایا کرتے تھے ادر کوچ پہ آئے نا. مگر ڈرائیور کی جو سروس ہے ماشاءاللہ بڑی زبردست لگی ہے. اگر آپ بھی چاہیں کہ آپ لاہور سے ادھر آئیں نا, اونلی 6 گھنٹے میں آپ کو ادھر پہنچا دیا جائے گا نا. تو آگے سے آپ نے جہاں جہاں جانا ہے وہ آپ کو مس کے علیحدہ سے ہوگا. مگر ان کا جو مین اڈا ہوتا ہے نا, سٹاپ ہوتا ہے, اس پہ آنے تک لاہور سے بالکل ایگزیکٹ 6 آور لگے ہیں مجھے ادھر پہنچنے میں. تو باقی کا بھی میں انشاءاللہ دکھاتی ہوں آپ کو. یہ صرف ابھی اس کا سین تھا نا میمونہ کا. تو جی یہ جو گھر نظر آ رہا ہے یہ میری جو سسٹر ہے ان کے دیور کا گھر ہے جہانگیر شاہ کا. اور ساتھ ہی یہ جو گھر کا صحن نظر آ رہا ہے یہ میری سسٹر یعنی ہم 2 ہی بہنیں ہیں تو اس کی نند کا گھر ہے. ویو بہت زبردست تھا, اس کو ہم خوب انجوائے کرتے ہیں بچے اور میں بھی. اور اس کے بعد جی بچے چلے گئے نیچے. اس کو اپنی لینگویج میں ہم کٹھا کہتے ہیں جس کو آپ لوگ پنجابی میں ندی کہتے ہیں. تو ادھر بچوں کو میں نے بھیجا تھا, میں خود نہیں جا سکی کیونکہ مجھے پھر اوپر چڑھنا بڑا مشکل لگتا ہے. کیونکہ اتر تو بندہ جاتا ہے مگر چڑھنا بہت مشکل لگتا ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چڑیا کوکنگ چینل اینی ولاگ. جی ویورز کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں گاؤں میں آئی ہوئی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے. اور آج کا جو فنکشن ہے وہ ہال میں ہے. تو ہال کی سیٹنگ کچھ اس طرح ہے. اور ابھی جو برائڈ ہے وہ لوگ نہیں آئے. آج نکاح کا دن ہے تو انشاءاللہ نکاح ہوگا. تو میں نے ساڑی کیئر کی ہے. اور خاص کر میں پلوشا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ساڑی کیری کرنے کے لیے تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے, تھوڑا سا خود اعتمادی ہونا چاہیے تھے. آپ نے صبا فیصل کے بیٹے کے ولیمے میں ساڑی کیری کی تھی, آپ سے 2 قدم بھی نہیں چلا گیا. تو میری بہن ہم ساڑی پہن کے بچے اٹھا کے سیڑھیاں چڑھ بھی لیتے ہیں اور اتر بھی لیتے ہیں. کیونکہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں نا پہننے والے, تو ان کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. تو دیکھیں میں کسی بھی طرح کی واک کر سکتی ہوں بغیر کسی کو مس کے پکڑے ہوئے یا میں جھجک کرتے ہوئے. تو ایسا ہمارے میں کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ. اگر جو چیز آپ کو نہیں آتی تو آپ نہ کریں, ٹھیک ہے. تو میرا آج کا یہی پیغام تھا. اور میں اپنے مہمان نہیں دکھانا چاہتی کیونکہ یہ گاؤں ہے تو گاؤں کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے ویڈیو میں آنا. تو انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے شارٹ میں ڈالتی رہوں گی اپنی ویڈیو میں, اور میں دکھاتی رہوں گی ڈریسنگ اور جو ویوز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. تو اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر دکھاتی ہوں. سیکنڈ ڈے ہم ولیمہ اٹینڈ کرنے کے لیے گئے. یہ راستے کا ویو ہے جہاں ہماری لڑکی بیاہ کے گئی تھی, یعنی میرے کزن کی بیٹی تھی جس کی شادی اٹینڈ کرنے ہم گئے تھے. تو کچھ اس طرح کا کھانے کا ادھر انتظام ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ادھر ایسے ہی انتظامات کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کچھ ہمیں پھول اور پھل نظر آتے ہیں جگہ جگہ, ہر گھر میں ہی آپ کو یہ نظر. اس کی خوشبو بہت ہی پیاری تھی ان پھولوں کی. تھی تو اس کو میں نے گود میں لیا اور بائے بائے کیا. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چڑیا کوکنگ چینل اینڈ ولاگ. جی ویورز کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور گاؤں کے ماحول کو خوب انجوائے کر رہی ہوں. تو میں نے کہا میں اپنی جو میری سسٹر ہے, ہم 2 ہی سسٹر ہیں, اسلام آباد میں ہوتی ہیں. تو سسرال ان کا یہی ہے. یہ ان کی دیور کا گھر ہے جو اب بھی مس کے کمپلیٹ نہیں ہوا. تو میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ دیکھیں گاؤں میں لوگ کتنے کتنے بڑے گھر بناتے ہیں. یہ ٹوٹل رقبہ جو اس کا ہے یہ 5 کنال ہے. اور جو کورڈ ایریا ہے نا, یہ کورڈ انہوں نے 2 کنال تقریباً انہوں نے کورڈ کیا ہے, جس میں ابھی نیچے والا پورشن جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور بس تھوڑا سا کام باقی ہے. یہ میرے خیال میں 3 کنال کا تو یہ ان کا لان کا جو ایریا ہے نا یہی ہے, جس میں پودے وغیرہ ماشاءاللہ. اور یہ گھاس کیونکہ کٹنگ نہیں ہوئی ابھی اس کی, ابھی اس میں رہتے نہیں ہیں. ایکچولی یہ جو میرے سسٹر ہیں ان کے دیور کا گھر ہے نا, جہانگیر شاہ کا گھر ہے. تو ماشاءاللہ بڑا زبردست لگتا ہے.
ہم جیسے جب لاہور سے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں سے، تو یہ بڑے بڑے گھر اور کھلے ہوادار یہ ہمیں بہت اٹریکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ کہ 3 کنال کا کورڈ ہے ایریا، جس میں میرے خیال میں ہال کمرے ہیں 4 ہیں، ہال کمرے 4 ہیں، کچن ہے، باتھ ہے، بالکل یعنی اب یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم گاؤں میں آئے ہوئے ہیں نا، بلکہ ہمیں دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اتنی گاؤں نے ترقی کر لی ہے، بجلی، پانی، ڈش وغیرہ سب کچھ ادھر اویلیبل ہے، اور نیچرل جو خوبصورتی ہے اس کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ کچھ میرا گلا بھی خراب ہے کیونکہ شادی جو اٹینڈ کیے ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ شادی اٹینڈ کرنا اور ان کے جو ٹریڈیشنل کھانے ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ میرے گلے کا پرابلم ہے، کچھ آواز میری ہے نا بھاری بھاری ہوئی ہے۔ اس طرف جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے پھلدار درخت ہوتے ہیں جس میں آلو بخارا بھی ہے، خمانی بھی ہے اور سیب بھی ہوتا ہے۔ ادھر کافی سارے ایسے پھل ہیں، مالٹا ادھر ہوتا ہے، اور جاپانی پھل ادھر ہوتا ہے، وہ بھی سینوں میں لگایا ہوتا ہے، جو میں پہلے بھی ایک آدھ ویڈیو میں دکھا چکی ہوں۔ تو چلے اندر کا تھوڑا سا وزٹ کرتے ہیں، کمروں کے سائز میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ ایک یہ بیڈ روم ہے، ابھی ٹائلز کا کام رہتا ہے، وائٹ واش وغیرہ جو بھی ہے وہ رہتا ہے، دروازوں کا رہتا ہے، یعنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تقریباً اس پہ 4 کروڑ کا خرچہ آ گیا ہے۔ یہ ہال کہہ لے، ڈرائنگ روم کہہ لے، ماشاءاللہ بہت بڑا کہ شاید ویڈیو میں آپ کو ایسا فیل نہ ہو، مگر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ 3 کنال کی کنسٹرکشن پہ جو روم ہوتے ہیں وہ کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، دروازے وغیرہ نہیں، اور اسی کے ساتھ ایک اور کمرہ ان کا بیڈ روم کافی بڑا ہے، اس میں ابھی کچھ یہ گندم شندم جو ان لوگوں کی ہوتی ہے فی الحال یہ رکھی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اس کا یہ چھوٹا سا سٹور ہوتا ہے اور باتھ وغیرہ ساتھ ہی ہے نا، اٹیچ باتھ ہوتے ہیں۔ اب ادھر بھی پہلے یہ چیزیں بڑی نایاب تھی اس ایبٹ آباد کے شہر میں نا، جب ہم نے اپنی سسٹر کی شادی، میری سسٹر کی شادی ادھر ہوئی تھی، تو تب یقین کریں کہ بجلی بھی بہت مدھم سی تھی نا۔ تو چلے آئیں دوسرے کمرے بھی میں دکھاتی ہوں آپ کو، ساتھ ہی سیم اس طرح کا یہ دوسرا بیڈ روم ہے، اس کا سائز بھی اتنا ہی ہے، اور ویسے ہی اس کے ساتھ اٹیچ باتھ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرف بھی کمرہ ہے یہ اٹیچ باتھ، یہ بھی بہت بڑا کمرہ ہے نا، کیونکہ ادھر مہمانداری بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے جو کمرے ہوتے ہیں وہ خاصے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم نکلیں گے تو اوپر کی سیڑھیاں ہمیں نظر آئیں گی، تو چلتے ہیں اوپر چھت پہ، اور چھت پہ میں آپ کو سارا ویو دکھاتی ہوں کہ ادھر آس پاس کا ویو کتنا زبردست ہے، کیونکہ ابھی اس کی خیر سیڑھیوں کی گرل وغیرہ نہیں لگی، آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ بھی لگ جائے گی۔ تو یہ دیکھیں جی، آس پاس آپ کو پورا ایبٹ آباد نظر آ رہا ہوگا، خوبصورتی اس کی دیکھیں۔ آج دھوپ ہے مگر دھوپ بالکل تپش والی نہیں ہے، ادھر موسم کافی چینج ہو گیا ہے، تو ویو کتنا خوبصورت ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنت میں آ گئے ہیں۔ یہ سارے گھر جتنے بھی ہیں، حد نگاہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی نا، وہ پہاڑیاں ہیں، وہ گھر ہیں، یہ سارے ہماری فیملیز کے گھر ہیں۔ تو میں یہ پلوشہ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ 1850 کنال جگہ چھوڑ کے، یہ ریاست چھوڑ کے ہم ادھر لاہور میں صرف بچوں کی تعلیم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم 2 بوٹی اور 1 آلو، اللہ نہ کرے ایسی کوئی نہیں ہے، اور ابھی بھی پلوشہ UK میں بھی رہ کے تم اتنی پراپرٹی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو یہ جی میں نے آپ کو اپنا پورا گاؤں دکھایا، ماشاءاللہ کتنا زبردست ہے کہ شہروں میں رہنا ہماری مجبوری ہے اس جنت کو چھوڑ کے، کیونکہ بچوں کی ایجوکیشن، ویسے تو ایجوکیشن ادھر کا آپ کو پتہ ہی ہے، برنال اور پبلک اسکول کا پڑھا ہوا بچہ کچھ نہ کچھ بنتا ہی ہے۔ تو میں زیادہ سے زیادہ اس کے بچوں کی تعلیم کے لیے لاہور میں رہنا، اور کچھ عادت بھی ہو جاتی ہے شہروں کی زندگیوں کی، اور ہم اس اپنی ریاست کو چھوڑ کے لاہور میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ میری بات آپ اس کے دیکھیں گے، میرے چینل کو لازمی
سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.